السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلبو 90 ڈگری زاویہ، ایلبو 45۔ اصل میں جو 45 لوگ بولتا ہے الیکٹریشین اور پلمبنگ کے زبان میں، تو یہ اصل کے 45 نہیں، یہ پروٹیکٹر کی زبان میں تقریباً 135 بنتا ہے، لیکن 90 زاویہ تو بالکل جو ایلبو شکل ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ 45 تم ایڈ کرے تو 135 آتا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو 45 ہے، لیکن ابھی میں چینج کرتا ہوں آپ لوگوں کے۔ پہلے میں ایلبو کے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایلبو جان لیے، اور بعد میں اس کو چینج کرنے کا وجہ بتاؤں گا کہ یہ ہم کیوں چینج کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یا جو انجینئر ہے وہ اچھا کام پسند کرتا ہے، اور ہر چیز کو ایسے نظر لگانا چاہیے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ زیادہ کس میں ہے، کون سا چیز جو ہے یہ اس جگہ اس جدھر میں لگاؤں گا یہ پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میں نے ایلبو نکال دیا جو 90 زاویہ تھا، ٹھیک ہے، 90 زاویہ کا تھا۔ اب میں نے دو 45 والے اٹھایا، لیکن یہ پروٹیکٹر کی زبان میں 135 ہے۔ یہ اس لیے لگا تھا وہ دو کہ اس کا ضرورت، اس میں پانی بالکل رکتا نہیں ہے، جو کچرا مچرا آتا ہے وہ بھی رکتا نہیں ہے، سیدھا جاتا ہے۔ اس کا زاویہ ایسے بنا ہوا ہے کہ یہ سیدھا دوسری طرف چیز بھیجتا ہے اور سپیڈ سے بھی بھیجتا ہے۔ اگر آپ بھی پلمبنگ کا کام کرتا ہے تو زیادہ تر جگہوں پر جو ایلبو استعمال کرتا ہے 90 زاویہ کا، وہ زیادہ استعمال نہ کر، اس کا استعمال کرو۔ یہ دو لگے گا لیکن یہ راستہ بالکل سیدھا بناتا ہے، جو موٹر کا پریشر ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے، جو ٹینکی کا پانی کا پریشر ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں زیادہ مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ جب پانی کو زیادہ موڑے ملے اور موڑ بھی 90 ڈگری میں مل جائے تو پانی روکتا ہے، پھر نیچے جو شاور لگی ہوئی ہے، جو بیسن لگی ہوئی ہے، وہ پریشر نہیں کرتا۔ اس زیادہ تر وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ زیادہ موڑے دیں گے تو پھر پانی سپیڈ سے نہیں چلتا، اصل مسئلہ یہی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر جگہ پر اگر آپ کے پاس جگہ ہے، تھوڑا بڑا جگہ چاہیے اس کے لیے، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر جو یہ 45 ڈگری کا ایلبو ہے یہ استعمال کرو۔ اس کے استعمال کا فائدہ یہی ہے کہ پانی رکتا بھی نہیں ہے، اور جو کچرا مچرا آتا ہے تو وہ بھی رکتا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بھیجتا ہے۔ اس کا تو ترتیب آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، تو یہ بالکل سیدھا ہے، سیدھا گزرا ہوا ہے، بس اس میں اب ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جو ایلبو ہے بالکل 90 ڈگری والا، اس میں موڑ زیادہ ہے، جو ایسے گن وغیرہ کچرا وغیرہ آتا ہے تو اس میں رکتا ہے، اس لیے کہ اس کو جو نیچے حصہ ہے وہ بالکل سیدھا پڑا ہے تلے، اور اس میں جب پانی میں کچرا آتا ہے تو اس نے ایسے چڑھئی بنا ہوا ہے، وہ چڑھئی ڈائریکٹ دھکا دیتا ہے پانی کو اور آگے بیچتا ہے، جو بھی کچرا ہے وہ سیدھا چلا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یا انجینئرز یہ پسند کرتا ہے، اور اصل کے طریقے میں جو انسان اپنے ذہن سے سوچ سکے تو کر سکتا ہے، تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ اس میں زیادہ ایلبو نہیں آیا، اور سیدھا جو بھی پائپ کو تم یہ لگائیں گے تو پانی کا پریشر بھی تیز، اور یہ سیدھا بیچتا ہے دوسری طرف، اندر کچرا مچرا نہیں روکے گا۔ اس لیے تو زیادہ تر لوگ، آج کسی اور بندے نے یہ کام کیا اور یہ لگا دیا، پھر جب انجینئر آیا تو اس نے کینسل کر دیا کہ یہ چینج کر دو، پھر ہم لوگوں نے یہ چینج کر دیا۔ ہمارا پورا ٹیم ہے، تقریباً 11-12 بندے ہیں، تو اس میں بہت سے لوگ ہیں، تو پہلے ٹیم کے اور بندوں نے یہ لگایا، اب ٹیم کے اور بندوں نے یہ لگا دیا۔ ایسے ترتیب سے کام کرو۔ کسی جگہ پر بھی ایلبو لگانا ہے تو کوشش کرے کہ آپ کے پاس جگہ تھوڑا بڑا ہے، تو یہ ہے جو ڈبل 45 ڈگری والے ایلبو ہے یہ لگایا کر، اس کا بہت فائدے ہے، اور انجینئر کبھی بھی آپ کا کام پہل نہیں کر سکتا، وہ پسند بھی کر سکتا ہے، اور یہ خود بھی اپنا ذہن پہ بھی تم بوجھ ڈال اور سوچو کہ یہ اچھا لگ رہا ہے یا وہ اچھا لگنے کا بعد الگ ہے، لیکن کام کون اچھا کرتا ہے، کام کون صحیح کرتا ہے، جو پرفیکٹ کام کرتا ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر اپنا جان چھڑانے کے لیے وہ
جو البو ہے 90 ڈگری وہ استعمال کرے، اور بعد میں اگر کوئی چیز اندر پھنس جائے تو پھر نکلے گا نہیں. تو یہ سب سے بڑا غلطی ہے. آئندہ یہ غلطی نہ کرے. کوشش کرے کہ البو کی جگہ پر 45 ڈگری کا 2 لگائے. تو 2 میں یہ پیدا ہوگا کہ آپ کا جو پانی میں جو کچرا آتا ہے تو وہ سیدھا دوسری طرف چلے جاتا ہے. تو اس لیے آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنایا کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ سکیں. زیادہ تر جو اے سی کا آؤٹ لائن ہے یا ٹینکی کا آؤٹ لائن ہے، ان 2 جگہوں پر کوشش کرے کہ 90 ڈگری جو 90 زاویہ کا البو ہے وہ استعمال نہ کرے. اس میں اکثر کچرا آتا ہے. اے سی سے بھی واپس کچرا آتا ہے. وہ جب پانی وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے. اس سے وہ سلور پائپ ہے یا کاپر تو اس سے چھوٹا چھوٹا پتھری نکلتا ہے. اور جو ٹینکی سے واپس آتا ہے تو ٹینکی میں جو بھی کچرا ہے وہ پانی کے اوپر حصے میں ہوتا ہے. تو اوپر حصے میں ہوتا ہے. جب واپس والا پانی آتا ہے تو اس میں تو کچرا آتا ہے. اس لیے تو وہ کچرا اس میں 90 والا جو البو ہے اس میں رکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کرے اپنا کام صاف اور بہترین طریقے سے کرے. جو پلمبر حضرات ہیں اس کے لیے میسیج ہے.